الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت اور بندگی یہی ہماری پیدائش کا اصل مقصد ہے۔ ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ وہی طریقہ اللہ کے نزدیک معتبر ہے، پسندیدہ ہے، محبوب ہے اور مقبول ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ عمل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی چاہت کے مطابق کر کے بتائیں۔ اگر آپ نہ بتاتے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ نماز کیسی پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ نہ بتاتے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے عمل سے دوسرے احکام کر کے نہ بتاتے تو ہمیں ان عملوں کو کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کو محبوب ہے وہ پتہ نہیں چلتا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، مقام، درجہ سب سے بلند ہے، اور آپ کے طریقوں کا بھی درجہ سب سے بلند ہے۔ تو عبادت ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب عبادت دو طرح سے ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجیے عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو عبادت مقصودہ ہے، اور ایک عبادت وہ ہے جو عبادت غیر مقصودہ ہے۔ عبادت مقصودہ کی اہمیت زیادہ ہے عبادت غیر مقصودہ کے مقابلے میں۔ اس کو آسانی سے آپ یوں سمجھیے کہ نماز یہ عبادت مقصودہ ہے، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ براہ راست اللہ کی عبادت ہے، ڈائریکٹ اللہ کی عبادت ہے۔ یہ کوئی عبادت کا ذریعہ نہیں ہے، یہ بالواسطہ عبادت نہیں ہے، انڈائریکٹ عبادت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس عبادت کا تعلق براہ راست اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی ذات سے ہو، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور ایک عبادت وہ ہے جو انڈائریکٹ عبادت ہوتی ہے، بالواسطہ عبادت ہوتی ہے، جس کا عبادت غیر مقصودہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر غریبوں کو کھانا کھلانا، کسی مریض کا علاج کرنا، مخلوق کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، بال بچوں کو کما کر پالنا، یہ ساری چیزیں بھی عبادت ہے۔
لیکن یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، غیر مقصودہ ہے۔ تو جو عبادت مقصودہ ہوتی ہے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کی پابندی کرنا، ان کا اہتمام کرنا یہ بہت ضروری ہے، وہ فرض کے درجے میں۔ اب چاہے عبادت مقصودہ ہو چاہے عبادت غیر مقصودہ ہو، دونوں طرح کی عبادتوں کو انجام دینا یہ انسان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ کی قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور ان کے ذریعے سے وہ اپنے درجات کو بلند کروا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو جتنے نیک عمل کرے گا اس کا اتنا درجہ بلند ہوگا۔ ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک اللہ اکبر، اس کا بھی اللہ کے خزانے میں بہت اونچا درجہ ہے۔ اسی طریقے سے راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا اور کسی نے کیلا کھا کر چھلکا پھینک دیا ہے اس کو ہٹا دینا، کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی اپنے اندر ثواب اور اجر رکھتا ہے۔ ہر عمل کے ذریعے سے انسان نیکی حاصل کر سکتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کی ناقدری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایام ایسے رکھے ہیں جس میں نیکیوں کے بھی قیمتوں کو بڑھا دیا ہے۔ نیکی تو ویسے ہی قیمتی چیز ہے، لیکن پھر نیکی کا بھی درجہ اور اس کی قیمت کو بڑھا دیا گیا۔ اللہ نے کچھ ایام ایسے رکھے ہیں، انہی ایام میں، انہی دنوں میں ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ ایک ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک یہ جو 10 دن ہیں ان کی بڑی فضیلتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایام عطا فرمائے ہیں۔ بدھ کے دن چاند رات تھی، چاند ہو گیا، جمعرات پہلا ذی الحجہ اور جمعہ آج دوسرا ذی الحجہ۔ جمعہ تو ویسے ہی برکتی دن ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فجر ایک سورت ہے 30ویں پارے میں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اس میں جو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر قسم کھائیں، یہ اس چیز کی عظمت کو بتاتا ہے۔ کسی چیز کے یقین دلانے کے لیے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمیں کسی چیز کا یقین دلانا ہو تو ہم قسم کھاتے ہیں کہ بھئی میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا، تو لوگ کچھ یقین کر لیتے ہیں۔ آج کل تو لوگوں کا معیار اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ قسم پر بھی لوگ یقین نہیں کرتے۔ لوگوں کا ایمان کا لیول تھوڑا ہائی ہو گیا ہے۔ قرآن اٹھاؤ، سر پہ رکھو، پھر بھی اگر کوئی مان جائے تو بہت بڑی بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم کھانا یہ در حقیقت اس چیز کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں 10 راتوں کی۔ مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت کہتی ہے کہ ان 10 راتوں سے یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اسلام میں دن رات کے تابع ہوتا ہے۔ جیسے دنیاوی نظام میں رات دن کے تابع ہوتی ہے، یہاں حساب دن سے شروع ہوتا ہے، اسلام میں حساب رات سے شروع ہوتا ہے۔
اس لیے آپ کو اکثر قسم اور اس طرح کی چیزیں راتوں کی ملے گی، کیونکہ دن تو اس کے تابع ہو کر آ ہی جاتا ہے۔ تو یہ 10 راتیں اتنی اہم ہیں کہ اللہ ان کی قسمیں کھا رہے ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں، یعنی 10 رات اور دن ہیں۔ اس کی مزید تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے قیمتی دن ہیں۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ کو سال کے دوسرے تمام دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں عبادت کرنا جتنا پسند ہے، دوسرے دنوں میں اتنی عبادت پسند نہیں ہے، محبوب نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان 10 دنوں میں، اب چونکہ 10واں دن تو عید کا ہے، عید کے دن تو روزہ رکھ نہیں سکتے، تو 9 ہی دن ہے۔ دوسری حدیثوں سے پتہ چل گیا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو 9 ہی دن رہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ آپ نے فرمایا ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں عبادت کا کر لینا، جاگ لینا، یہ شب قدر میں رات جاگنے کے برابر ہے، یعنی یقینی طور پر آپ کو شب قدر حاصل ہوگی۔ رمضان میں تو ہم کوشش کرتے ہیں نا، اور ہمارے حساب سے 27 تو شب قدر ہے ہی، تو سب 27 کو تھوڑا بہت جاگتے ہیں، جبکہ کوئی پکا نہیں کہ 27 کو ہو۔ بہت سے علماء تو کہتے ہیں کہ رمضان میں ہونا بھی ضروری نہیں، سال بھر شب قدر گھومتے رہتی ہے، ساری تفصیلات میں بیان کر چکا ہوں۔ لیکن احادیث کی روشنی میں رمضان میں آخری عشرے میں طاق راتوں میں اور طاق راتوں میں بھی 27 میں زیادہ چانس ہے، ورنہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات 23 کو شب قدر ہوئی، خود اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ یہاں تو پکا ہے کہ بھئی اگر آپ نے رات جاگ لیا تو آپ نے شب قدر کو پا لیا۔ ان ساری احادیث کو سامنے رکھ کر علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد سارے سال میں ان 10 دنوں کی عبادت کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، رمضان کے بعد، کیونکہ رمضان کی اپنی فضیلت تو وہ ہے جو اس کے لیے خاص ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم کو موقع دیا۔ اب آپ غور کریں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ رمضان سے چل رہا ہے، عبادتوں کا سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان دیا، رمضان تو ہے ہی عبادت کے لیے، دن کا روزہ، رات کی تراویح، اور اس کے علاوہ جو فرائض ہیں اور نوافل ہیں وہ ہیں۔ دن رات کو اللہ تعالیٰ نے عبادت سے گھیر رکھا ہے۔ اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا، شوال کی 1 تاریخ سے حج کی تیاری۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 10 دن۔ تو یہ پورے کے پورے دن بھی حج کے ہیں۔ حج کے ارکان تو ادا کیے جاتے ہیں 4-5 روزوں میں، 8، 9، 10، 11، 12، اور کبھی اگر کوئی رک گیا تو 13 کی بھی رمی کر لو، 5 سے 6 دن۔ لیکن حج کا احرام یہ آپ 1 شوال سے باندھ سکتے ہیں۔ یہ تو ابھی ماشاءاللہ جو ہے وہ تیزی کا دور آیا کہ یہاں آپ فلائٹ میں بیٹھے اور 5 گھنٹے میں جدہ اتر گئے، لیکن ایک دور ایسا بھی تھا جب لوگوں کو حرم تک پہنچنے میں 1 مہینہ، 2 مہینہ اور 2 مہینے سے بھی زیادہ لگتے تھے۔ تو وہ بیچارے لوگ
اپنے گھروں سے احرام باندھ کر اتنا طویل سفر طے کر کے جاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے ایام کو جو ہے عبادتوں والا بنا دیا، اور حج کا عظیم الشان فریضہ وہ ذی الحجہ میں بندہ کیا ہے ادا کرتا ہے. اچھا، رمضان ختم ہوا، آپ نے مشقت اٹھائی اللہ کے لیے، اللہ نے عید الفطر دے دیا کہ خوشی مناؤ، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ خشک نہیں ہے، اگرچہ اتنا تر بھی نہیں ہے جتنا ہم نے تر بنا دیا ہے. ارے بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا دین خشک نہیں ہے، سوکھا نہیں ہے. کھاؤ، ایام بیعال، ایام اکل و بیعال، یہ تو کھانے اور مزہ کرنے کا دن ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں. اسی لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کہ اللہ کی طرف سے ضیافت اور دعوت ہے، اور آپ اپنی خشکیت دکھا رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. اور جب حج کا فریضہ ادا ہوا اور حج کا عظیم الشان رکن امت نے ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ رکھ دیا کہ اس میں بھی آپ خوشی مناؤ، کیونکہ حج تو وہ رکن ہے جس پر اسلام کے ارکان کی تکمیل ہوئی ہے. یہی وہ رکن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتاری جس میں ہم کو یہ خوشخبری دی گئی کہ اب اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس کے سارے احکام ہم تمہیں دے چکے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اچھا، ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے امت کے غریبوں کو بھولنے سے ہمیں روکا اور کہا کہ ان کو ہمیشہ جو ہے اپنے پیش نظر رکھیں، غریب ان کا بھی حق ادا کریں. چنانچہ عید الفطر میں ہم کو صدقہ فطر دینا ہے تاکہ وہ بھی کچھ عید منا لیں، اور عید الاضحیٰ میں قربانی رکھا ہے، اور قربانی کا طریقہ یہ بتایا کہ جو قربانی آپ کریں اس میں سے ایک حصہ غریبوں میں بھی تقسیم کر دیں. اس وجہ سے جن لوگوں کی قربانی ہوتی ہے تو یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ غریب تلاش کرنا پڑتا ہے، اور الحمدللہ ہے ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں. ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو دور دراز علاقے ہیں گاؤں وغیرہ کی طرف کے اور ہمارے ملک میں، تو وہاں پر جو حصوں کی قربانی ہوتی جہاں معتبر طریقے سے، وہاں پر آپ کچھ حصے دے دیں تو کیا ہے، وہاں پر غریبوں میں، وہاں تو غریبوں کی اکثریت ہے، وہاں پر گوشت جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے، تو آپ کے دوسرے واجب اور نفل قربانی بھی ادا ہو سکتی ہے اور غریبوں میں گوشت بھی بڑھ سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے ایام رکھے، اسی وجہ سے ہمیں اس میں بہت کثرت سے عبادتیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہے عبادت، اس میں ثواب بڑھا دیا گیا ہے، اس میں عبادتوں کا جو ہے وہ مقام اور درجہ بلند کر دیا گیا ہے. اب اگر ان دنوں میں بھی ہم نے عبادتیں نہیں کی تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عبادتوں کا ذکر جو ہے خاص کیا. ویسے عبادتیں فرائض کے علاوہ آپ نوافل میں جو چاہے عبادت کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر نفل نمازوں کا اہتمام ہے، آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی تو آپ نے جو ہے وہ تھوڑا صبح قرآن کی تلاوت کر لی، اور اس کے بعد تھوڑے دیر اور انتظار کیا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ عشراق کی نماز پڑھ لی، ایک نفل ادا ہو گئی. اسی طرح سے مغرب کی نماز آپ نے پڑھی، اور مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین آپ نے پڑھ لی، اور اس کے علاوہ بھی نوافل آپ 2 رکعت 4 رکعت کر لیں. اس شخص سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 رکعت نفل کے عمل کا توفیق دے دیں. اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. ہم ان چیزوں کی اہمیتوں کو سمجھ نہیں رہے، تو نوافل کا جو ہے وہ ہم کچھ اہتمام کر لیں. اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت ہے،
اللہ کے نام کا ذکر ہے، درود شریف ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ان دنوں میں خاص طور پر اور ہمارے عام دنوں میں عام طور پر ہمارے عمل کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ چلتے پھرتے بھی ہم کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. اس کی قدر تو حقیقی اسی وقت ہوگی جب ہماری آنکھ بند ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جانے کے بعد ہمیں اس کی قیمت کا پتہ چلے گا کہ ایک سبحان اللہ کی کیا قیمت تھی. جیسے بعض لوگ سناتے ہیں نا کہ ان لوگوں نے آج سے 40 50 60 سال پہلے ٹاٹا کے فلاں اسٹاک میں پیسہ ڈال دیا تھا شیئرز میں، اور آج اس کی اتنی قیمت ہو گئی ہے کہ ان کا ڈیویڈنڈ لاکھوں میں آتا ہے. تو ڈالا کس نے تھا؟ دادا پردادا نے، اور اس کا فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ پوتے پر پوتے، اور بے حساب اٹھا رہے ہیں. قیمتیں بڑھ گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو ایک سمجھنے کے لیے میں نے مثال دی، ورنہ دنیا کا آخرت سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. تو یہ ایام جو ہے خاص طور پر جو ہے وہ عبادتوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں ایک چیز بتائی کہ جب چاند دیکھو تو جن لوگوں کا ارادہ قربانی کا ہو ان کو چاہیے کہ وہ بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں. یہ عمل مستحب ہے. مستحب بہت سارے عمل ہیں. مسواک کرنا سنت ہے جو ہم کبھی نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور جو ہے وہ سنت واجب عمل ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، کریں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. لیکن اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں، یہ مستحب ان کے لیے ہے جن کے لیے جسم کے کسی حصے کے بال کو کاٹنا ضروری نہ ہو، ورنہ بغل کے اور زیر ناف بال اگر بڑھ جائیں، اسی طریقے سے ناخن اگر بڑے ہو جائیں، تو اس حالت کے اندر آپ کو پتہ ہوگا کہ عبادتوں کا کرنا مکروہ ہوتا ہے. تو ایسے بندوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے وہ بالوں کو صاف کریں. کہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، کوئی فرض اور واجب تو ضروری اور سنت موقدہ تو ہے نہیں. اسی وجہ سے ایسے لوگوں کے جن کے زیر ناف نیچے کے بال اور بغل کے بال بڑھ گئے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو صاف کر لیں. ناخن اگر بڑھ گئے ہیں تو ناخنوں کو کاٹ لیں. تو بہرحال ایک عمل تو آپ نے یہ بتایا تاکہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ اپنا فائدہ حاصل ہو جائے. ایک چیز عمل ایک بتایا. دوسرا آپ نے ایک عمل بتایا یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ. ویسے تو ہر دن کے روزے کی فضیلت آپ نے بتائی کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، لیکن اس میں بھی ایک خاصیت 9 روزے کی، عرفے کے دن کے روزے کی ہے. آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا جو ہے وہ گمان ہے اور یقین ہے کہ اگر 9 روزہ عرفہ کا کوئی رکھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے اس کے گناہ کو معاف کر دیں. ایک روزہ اس کی ایک فضیلت تو پہلے آ چکی کہ 1 سال کے روزے کے برابر اس کو ثواب ملے گا. ساتھ ساتھ نے ایک فضیلت اللہ کے رسول نے اور بیان کر دی کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں سے جتنے دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ سکتے ہیں رکھ لیں، ورنہ کم سے کم 9 جو ذی الحجہ کا دن ہے اس میں روزہ رکھیں. یہاں پر ایک شبہ عام طور پر ذہنوں میں آتا ہے کہ بھئی عرفے کا روزہ کون سا ہے؟ ایک عرفہ تو وہاں ہوگا جب سارے حاجی میدان عرفات میں جمع ہوں گے، اور ایک 9 ذی الحجہ جو یہاں ہوگی جو 1 دن بعد ہوگی. ان کی 9 ذی الحجہ 1 دن پہلے آ گئی، ہماری 9 ذی الحجہ 1 دن بعد آ گئی. تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہر آدمی اپنے اپنے وطن، اپنے اپنے ملک، اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے احکام کا مکلف ہوتا ہے. وہاں والوں کے لیے 1 دن پہلے 9 ذی الحجہ ہے، لہذا وہ وہاں والے 1 دن پہلے روزہ رکھیں گے. ہمارے لوگوں کے لیے اور دنیا کے بہت سارے ملکوں کے لیے 1 دن بعد 9 ذی الحجہ ہے، کیونکہ اصل جو ذی الحجہ کا
روزے کی فضیلت ہے وہ 9 ذی الحجہ کی. اب جہاں جدھر ہو تو یہاں جو ہے وہ ایک دن بعد 9 ذی الحجہ ہوگی تو یہاں پر ہم کو یہاں کی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا ہے. تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے تعلق سے بتائی جو عام دنوں میں نہیں ہوتا وہ ہے تکبیر تشریق. 9 ذی الحجہ کی فجر سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک 9, 10, 11, 12, 13 5 دن, لیکن 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ کل 23 نمازیں ہوتی ہیں. ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد متوسط بلند آواز سے, درمیانی درجے بلند آواز سے ہر مرد پر پڑھنا واجب ہے. ہر مرد پر پڑھنا واجب ہے. اور جس طریقے سے مردوں کے لیے ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی پڑھیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہم تھوڑی بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں تھوڑی پست آواز سے پڑھیں گی. اب یہ عمل جو ہے یہ بلند آواز سے اللہ کے رسول نے فرمایا, تھوڑی آواز بلند ہونا چاہیے اس طور پر کہ مسجد کم از کم گونج جائے, ہے نا. اب ہمارا حال یہ ہے کہ آواز ہی نہیں نکلتی ہے. اگر مولانا نے مائک میں نہیں پڑھا تو شاید اکا دکا پڑھ لے, ورنہ دوسرے ہمت نہیں کر پاتے, آہستہ پڑھتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو یاد کر لیں, ہم میں سے ہو سکتا ہے بعضوں کو یاد بھی نہ ہو تو اس کو یاد کر لینا چاہیے اور اس کو متوسط درجے میں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. اور یہی سنت ہے. پست آواز سے کم آواز سے پڑھنا یہ خلاف سنت ہے. ہر عمل کو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کرنا ہی صحیح طریقہ ہے. ہمارا معاملہ کیسا ہے کہ جہاں پر ہم کو کہا گیا آواز پست رکھو وہاں آواز بلند, وہاں آواز بلند. جیسے دعاؤں کے اندر قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, کہ اپنے رب کو پست آواز سے جو ہے وہ پکارو. دعا پست آواز سے ہونا ہے. پست آواز یعنی کم آواز سے ہونا چاہیے. وہاں زور زور سے دعائیں ہوتی ہیں, وہاں زور زور سے دعائیں ہوتی ہیں. مولانا بھی زور زور سے دعا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد. تو یہ طریقہ جو یہ سنت کے خلاف ہے. اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جہاں پہ آواز کو ہم کو پست رکھنا ہے وہاں زور سے ہوتا ہے, اور جہاں شریعت کہتی ہے ذرا زور سے آواز نکالو وہاں پہ آواز ہم پست کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو یہ 3 عمل ہو گئے. اور پھر اس کے بعد چوتھا نمبر جو اللہ کے رسول نے ان دنوں میں ہم کو بتایا وہ قربانی کا عمل ہے. کون سا عمل ہے؟ قربانی کا. قربانی کے تعلق سے انشاءاللہ اب آئندہ جمعہ میں ہی بات ہوگی. قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کے کیا احکام ہیں, انشاءاللہ اس سلسلے میں آئندہ بات کریں گے. تو یہ ایام جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایام بہت قیمتی ایام ہیں. یہ دین جو ہے بہت قیمتی دن ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے. یہاں وہاں کھڑے رہ کر اور فضولیات میں اپنا وقت ضائع کر کے ان ایام کی ناقدری کرنا یہ ہماری محرومی کا سبب ہوگا. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دنوں کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. I don't know.